بھی مزہ آتا. لہذا تاریخ اسلام محبتوں کی، قربانیوں کی، شہادتوں کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان ہے. ایسے بھی شہید ہیں جنہیں کوئی جانتا نہیں، ایسے بھی ہیں جن کے نام تاریخ میں درخشندہ ہیں، لیکن وہ جس کے نام پر انہوں نے جانیں لٹائیں وہ تو سب کو جانتے. ایک شہادت بالکل الگ ہے، بالکل الگ قسم. پوری تاریخ اسلام میں مکہ مکرمہ میں شہید ہوئے مشرکین و کفار کے ہاتھوں، بدر میں شہید ہوئے کفار و مشرکین کے ہاتھوں، احد میں شہید ہوئے کفار و مشرکین کے ہاتھوں، بلاد کی فتوحات میں مسلمان شہید ہوئے اعداء اور کفار کے ہاتھوں. ہر شہادت اپنی جگہ عظیم ہے، اور ابھی تک حق و باطل کی جنگ جاری ہے. قاتل بھی موجود ہیں اور شہداء بھی موجود ہیں، اور دونوں اپنا اپنا کام دکھا رہے ہیں، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن ایک شہادت اس پوری ساری تاریخ میں بہت سے حوالوں سے منفرد ہے. اس کی پہلی انفرادیت تو یہ ہے کہ اس میں کوئی لڑنے والی فوج نہیں تھی، خاندان نبوت تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمنستان کے پھول اور کلیاں تھے، اور ان کے ساتھ چند محافظ اور خدام تھے. کوئی فوج اور لشکر نہیں تھا، اور اسے لڑنا پڑا ایک باقاعدہ سرکاری لشکر کے ساتھ. بڑی عجیب بات ہے. اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کیونکہ لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا، سن ہجری کا 60واں سال تھا. ابھی وہ لوگ دنیا میں موجود تھے بہت سے جنہوں نے صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قلوب کو روشن کیا. ابھی عہد صحابہ ختم نہیں ہوا تھا. خود شہیدوں کا سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ شخص تھا جو دوش پیغمبر پہ سوار رہا، جس نے حضور کی گود میں کھیل کر بچپن گزارا. اور قاتل بھی دین محمد کو ماننے کے دعوے دار تھے، اسلام کو ماننے کے دعوے دار تھے، آقا کے خادم ہونے کے دعوے دار تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ فلسفہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی اولاد کو ذبح کرنے کی ہمت کہاں سے پاتے ہو. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ کیسے ممکن ہے؟ اگلے دنوں بھی ایک بات ہوئی، میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے تو ایک شیخ تھے، استاد تھے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. نہ وہ نبی ہیں نہ ہم ان کی امتی ہیں، وہ ہمارے استاد تھے، ہم ان کے شاگرد ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ ان کا کوئی ادنا سا خادم بھی ہو اور وہ ہم سے اختلاف کرے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیں. یہ ممکن نہیں ہے. اختلاف کرے بھی تو ہم میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم اسے ایذا پہنچائیں گے. ہمارے یا آپ کی اولاد ہے تو ہمارے شیخ ہیں، استاد ہیں، ان کی حضرت کی اولاد تو سلسلے میں بھی نہیں ہے، ان کے مشن میں بھی نہیں ہے. اس کے باوجود میرے پاس کوئی تصور نہیں ہے کہ ان کی نسل کے کسی فرد کو میں نقصان پہنچاؤں یا اس کی برائی سوچوں. اس سے وجود لرز جاتا ہے. یہ کون لوگ تھے جو کلمہ پڑھنے کے مدعی بھی تھے اور خاندان رسالت کو اجاڑ کے رکھ بھی دیا اور تحقیق کر دیا؟ کیسے عجیب لوگ تھے، کیا تھے؟ یہ بات کم از کم میری سمجھ میں نہیں آئی.
بات کیا تھی؟ خاندان رسالت کس بات پہ قربان ہو گیا؟ بات کیا تھی؟ کلمہ وہی تھا، کسی نے نئی نبوت کا اعلان نہیں کیا، قرآن وہی تھا، کسی نے قرآن نہیں بدلا، نمازیں وہی تھیں، روزے وہی تھے، حج و احکام شریعت وہی تھے، سرکاری مذہب بھی اسلام تھا، حاکم خلیفہ کہلاتا تھا۔ آپ جہاں سے چاہیں تحقیق فرما لیں، تاریخ اٹھا لیں، بات صرف جا کر یہ نکلتی ہے کہ ساری باتیں ماننے کے باوجود حاکم اپنی پسند کو بھی اس میں داخل کرنا چاہتا تھا انداز حکمرانی میں، اور جہاں حاکم اپنی پسند داخل کرے گا وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی ادا اٹھ جائے گی، کوئی نہ کوئی سنت اٹھ جائے گی۔ بات فرائض کی نہیں تھی، واجبات کی نہیں تھی، بات کفر و اسلام کی نہیں تھی، یہ تو فسانے میں رنگ بھر دیا گیا اور اسے کفر و اسلام کی جنگ بنا دی گئی۔ حقیقتاً یہ جنگ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی، کہ آپ کی ہر ادا کو اپنایا جائے، اور جہاں بھی کوئی بڑے سے بڑا شہنشاہ حضور کی کسی ادا کو چھوڑ کر اپنی پسند داخل کرنا چاہے وہاں جان دے دیں گے، مٹ جائیں گے، یہ بات نہیں مانیں۔ یہ سارا فسانہ اتنی سی بات کے گرد سمٹ آتا ہے۔ اب اس پہ قربانیوں کی ایسی تاریخ رقم ہوئی کہ وہ اس پائے کے لوگ تو پھر دنیا میں نہیں ہوں گے۔ نہ حسین رضی اللہ عنہ جیسا کوئی فرزند ہوگا، نہ حضرت فاطمہ جیسی کوئی بیٹی ہوگی، نہ ان کی بیٹیوں جیسی کوئی مقدس اور پردہ دار خاتون ہوگی، نہ ان کی اولاد کے پائے کا کوئی فرد دنیا میں دوبارہ پیدا ہوگا۔ کوئی بھی دنیا سے اٹھتا ہے تو آپ کے اخبار بھر جاتے ہیں کہ اس شعبے میں خلا پیدا ہو گیا اور ایک پائے کا بندہ اٹھ گیا، اس کی جگہ پر نہیں کی جا سکتی۔ خانوادہ رسول دوبارہ کہاں سے آئے؟ اس پائے کے لوگ کہاں سے آئے؟ اور وہ سب قربان ہو گئے اس بات پر۔ مانا کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، مانا کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، مانا کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مانا کہ آپ فرائض کو مانتے ہیں، سارا دین مانتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ اپنی پسند کیوں داخل کرتے ہیں؟ پسند اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، باقی کسی کی بھی نہیں۔ اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ نے، جسے ان بدبختوں نے بڑی دیدہ دلیری سے انجام دیا، یہ نہ سوچا کہ یہ تلواریں وجود حسین پہ نہیں، نظریہ اسلام پہ چل رہی ہیں، اور ان تلواروں نے تاریخ اسلام بلکہ عقائد و نظریات اسلام میں ایک ایسا خلا پر کر دیا، جو ابھی خلا بنا دیا جو ابھی تک پر نہیں ہو سکا اور نہ کبھی ہو سکے گا۔ اسلام کا نظریہ ہی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ان تلواروں نے صرف خاندان رسول کی گردنیں نہیں کاٹی، اسلام کے ٹکڑے کر دیے، عقائد و نظریات کے ٹکڑے کر دیے، اور ابھی تک لوگ بھٹکتے پھر رہے ہیں، کسی نے کوئی ٹکڑا اٹھایا ہوا اور کسی نے کوئی اٹھایا۔ یہ داستان کرب و بلا بھی عجیب ہے۔ افراد تو شہید ہوئے، افراد کے جسم تو کٹے، لیکن کیا عجیب جسم تھے، وہ جسم نہیں تھے، نظریات تھے، نظریات اسلام کٹ گئے، عقیدہ کٹ گیا، ٹکڑوں میں بٹ گیا۔
اب کوئی شور کرتا پھر رہا ہے، کوئی سینہ پیٹتا پھر رہا ہے، کوئی دیگے پکاتا پھر رہا ہے، کوئی تلاوت کرتا، کوئی پتہ نہیں جو جس کے جی میں آتا ہے وہ کر رہا ہے۔ میرے خیال میں اس پہ کسی کو کوئی جھگڑا کرنے کی اور کسی کو پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کر دیکھیں، کہیں زندگی کے معاملات میں نے محمد الرسول اللہ کی پسند کو چنا ہے یا اپنی پسند داخل کر رکھی۔ اور چھوٹا سا معاملہ ہے، اگر آپ یزیدیت و حسینیت کو بانٹیں تو یزیدیت میں اتنا آتا ہے کہ بھئی کلمہ درود فاتحہ جنازہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہم بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں، کچھ ہماری بات بھی اس کو بھی جگہ دی جائے۔ حسینیت یہ ہے کہ نہیں بھئی وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا اور کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ قابل قبول نہیں۔ تو میرے خیال میں ہر دل میں، ہر وجود میں یزیدیت بھی ہے اور حسینیت بھی، جھگڑا ہر کربلا ہر سینے میں ہے، ہر وجود میں، ہر کلمہ گو کے سینے میں کربلا ہر آن موجود ہے۔ کون حسینیت کا حق ادا کر رہا ہے اور کون یزیدیت کی حمایت کر رہا ہے، یہ اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ میرا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کا میں نہیں کر سکتا۔ تو گلی میں دوسروں کو پتھر مارنے کی بجائے اپنے اندر کی کربلا کو دیکھو اور خود کو تلاش کرو کہ تم کس لشکر میں ہو۔ اگر تو ہم بھی رسومات ہی کی پیروی کر رہے ہیں اور سنت رسول کو چھوڑ رہے ہیں، لوگوں نے تو اب یزید تو معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا، لوگوں نے تو عبادات میں بھی اپنی پسند اپنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے بھائی، اس مبارک مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ ابتدا میں بندے کو کھڑا کر کے اسے بتاتا ہے کہ دیکھ تیرے اندر بھی کربلا ہے، حق و باطل کا ایک مارکہ وفا ہے، تیرے اندر بھی خیال آتا ہے کہ اپنی پسند سے جو چاہوں کروں، تجھے بھی ایک آواز آتی ہے کہ تیری یہ حیثیت نہیں ہے، یہ مقام محمد الرسول اللہ کو سزاوار ہے کہ جو ان کی پسند ہے وہ کیا جائے۔ یہ جب اپنی پسند کا شور اٹھتا ہے تو یہ یزیدیت ہے۔ یہ جو دوسری صدا اندر سے اٹھتی ہے کہ حضور کی پسند کو اپنایا جائے، یہ حسینیت ہے۔ اس اپنی کربلا میں دیکھو کون فاتح ہے۔ اگر ہم اس طرف آ جائیں تو شاید یہ محرم پہ فوج کو نہ آنا پڑے، پولیس کو تکلیف نہ کرنا پڑے، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، لوگ مارے نہ جائیں، گھر نہ جلائے جائیں، حفاظتی دستوں کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ کیوں پڑتی ہے؟ یہ کون سی نیکی ہے کہ پھر ہم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، پھر فساد پیدا کرتے، فساد پیدا کرنا، جھگڑے کرنا، لوگوں کو پتھر مارنا، ان پر گولیاں چلانا، یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے پتہ ہے فلسفی کیا ہے؟ صرف یہ کہ ہر بندہ چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں دوسرا بھی ویسا ہی کرے، تو اتنا ہی گناہ یزید کا بھی تھا کہ جو میں چاہتا ہوں سب ایسا ہی کرو۔ اس سے بڑا جرم تو اس نے بھی کوئی نہیں کیا۔ یہی بات اسے کہاں تک لے گئی؟ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری مرضی سب پر مسلط ہو جائے تو پھر بات